صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ چمن جہاں کے تھالے میں نے سب ہی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وابقار معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس قرآن کی آیات بینات کے ذریعے ہم کو بہت اچھی اور بہت نصیحت یاب سمجھانا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اس پر روشنی ڈالنے سے قبل، اس پر باتوں عرض کرنے سے پہلے، ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تمہاری توبہ نصیحت یاب بن جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ تمہارے آنے والے لوگوں کے لیے، تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے، تمہارے آنے والے قبیلوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ تمہاری توبہ کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، تمہاری توبہ کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا معیار کیا ہے؟ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توبہ کا پیغام دیا، تو توبہ نصوحا کیا ہے کہ ہم جس کو کریں اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک جو ہے نصیحت بن جائے۔ توبہ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضرت عبا سے، آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ ہے عبا آپ ہم کو بتا دیجئے کہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو حضرت عبا فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ حضور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انسانو جان لو، توبہ نصوحا وہ چیز ہے کہ انسان جس گناہ کو کرے بعد میں اس گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو، اس گناہ جو دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے اس خیال پر بعد میں شرمندہ ہو، نادم ہو، اور اس خیال کو، اس گناہ کو وہ چھوڑ دے، اور کبھی بھی اس گناہ کا، کبھی بھی جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا کبھی بھی خیال، کبھی بھی ملال اس کے دل میں نہ آئے، کبھی بھی وہ اس گناہ کی طرف نہ بلٹے، اس توبہ کو توبۃ النصوحا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ
چوری کی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ، آپ نے چوری کی تو آپ نے کر لیا، بعد میں خیال آیا کہ میں نے چوری کر لی، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، آپ نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک شخص تھا، حضرت مولا کائنات نکل کر جا رہے تھے راستے پہ، وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تم توبہ کر رہے ہو؟ ارے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں کسی انسان کے اندر پالی گئی تو جان لو کہ اس کی توبہ ایسی توبہ ہے کہ وہ توبۃ النصوحہ کہلانے کے لیے لائق ہے، اس کی توبہ ایسی توبہ ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کی 3 شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر وہ نادم و شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خدا سے توبہ کرے، خدا سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر پچھتائے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جس کا بھی اس نے حق تلفی کیا ہے، یعنی کسی کا بھی اس نے مال غصب کیا تھا، کسی کا بھی مال اس نے چوری کیا تھا، اس مال کو اس کو واپس کر دے۔ اگر مال اس کے پاس سے ختم ہو گیا ہے، تلف ہو گیا ہے، تو اس انسان سے معافی مانگے، یا اس سے اس مال کی قیمت کو طلب کرے یا سزا کو طلب کرے۔ اور تیسری توبہ کی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ جب تک یہ 3 چیزیں توبہ کے اندر ملیں گی نہیں، تب تک ہم چاہے جتنا بھی جو ہے استغفر اللہ کہتے رہیں، ہماری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، ذرا غور تو کرو، ہم دنیا کو ہی اپنا سب کچھ کر بیٹھے ہیں، پل پل پہ جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ آج ہم اپنا معیار دیکھیں، آج ہم اپنا معیار دیکھیں کہ ہم کتنا گر چکے ہیں۔ گرانے والی اور کوئی شخصیت نہیں ہے ہم کو، بلکہ ہمارا ضمیر، ہمارا وقار ہے ہم کو گرانے والا۔ ہم جس دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، وہ دلدل میں دھکا مارنے والا یا لے جانے والا کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج اگر دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی کا جھگڑا اگر درپیش آ رہا ہو تو وہاں پر آپ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا ایک مومن بھائی، بلکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، اور بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، کہ یعنی وہ ایک مومن میں اپنی صورت دیکھے۔ آئینہ جیسے ہوتا ہے، شیشے میں دیکھو تو شیشے میں خود ہی تو نظر آتے ہیں، تو جتنے عیب اپنے اندر ہوتے ہیں اتنے ہی جو ہے عیب سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آئینے کا مطلب یہی حضور نے فرمایا تھا کہ ایک مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تو مومن جب اس میں اپنے چہرے کو دیکھے تو اپنی اچھائیاں جس طریقے سے اس میں نظر آتی ہیں، اسی طریقے سے ایک مومن میں بھی اس کو اچھائیاں نظر آنی چاہیے۔ یہ ایک مومن کا معیار ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپس میں جھگڑنے کو تیار، آپس میں مارنے کوٹنے پر اتابرو ہیں۔ جو غیر قوم والے ہیں، جنہوں کو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ منافق اور کافر یہ ایک ہی مثال ہے ان دونوں کی۔ کافر پہ کبھی بھی اعتماد مت کرو، کافر کبھی بھی تم کو دھوکہ دے سکتا ہے، کافر کبھی بھی تم کو دغا دے سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، تو مومن کو تم نے چھوڑ دیا اور کافر کو تم نے پکڑ لیا۔ آج اپنے سے زیادہ
غیروں پہ تم کو وشواس ہونے لگا ہے، غیروں پہ تم کو یقین ہونے لگا ہے کہ اپنا ایسا کر دے گا لیکن غیر نہیں کرے گا۔ آج ہم تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر کتنے لوگ ہیں، جو مسلم لوگ کتنے ہیں یہاں پر؟ بہت سے بہت زیادہ، بہت کم کافروں کے مقابلے میں۔ اگر کل کو بات آتی ہے تو کیا تم اکیلے لڑو گے؟ کل کو کوئی بات درپیش آتی ہے تو کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ نہیں۔ جب تک ہم ایک نہیں ہو جاتے، جب تک ہمارا ضمیر ہم کو گواہی نہیں دے دیتا، ہم دوسروں کی غیر جی حضوری اور جی بات سے جو ہے دور نہیں ہو جاتے، تب تک ہمارا ضمیر اور ہمارا کردار بدل نہیں سکتا۔ بات چل رہی تھی توبۃ النصوحہ، توبہ کی۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معیار کیا رکھا گیا؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص سیر کے لیے نکلے تھے، 3 شخص سیر کے لیے پیدل چلتے رہے وہ ایک جنگل میں ان کو جو ہے رات ہو گئی۔ انہوں نے گمان کیا کہ پاس میں ایک گفا ہے، وہیں پر جو ہے آرام، وہیں پر قیام کر لیا جائے، جب صبح سورج نکلے گا پھر ہم جو ہے یہاں سے جو ہے چلنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ وہ گفا کے اندر چلے گئے۔ اچانک کیا ہوتا ہے خدا کی قدرت سے کہ وہ گفا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ گفا کے دروازے پر منہ پر ایک پتھر آ کے رکھ جاتا ہے، اور پتھر اتنا بھاری اور اتنا وشال تھا کہ ان تینوں نے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے کوششیں کر لی، لیکن وہ پتھر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار تھا۔ ان میں ایک شخص جو ہے پڑھا ہوا تھا، تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اے لوگو، ہم نے اپنی اپنی طاقتوں کا زور آزما کر دیکھ لیا ہے، پتھر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طاقت لگا لی، اب یہ پتھر کو کوئی ہٹانے والی ذات کا نام صرف اور صرف خدا ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو یہ پتھر ترنت ہٹ جائے گا۔ اے لوگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ان میں سوچو کہ ان گناہوں میں سے سب سے زیادہ تم نے کس میں جو ہے نیکی کی ہے، سب سے بڑا تمہاری زندگی میں کون سا گناہ رہا ہے؟ ایک شخص ان میں سے بولا کہ میں ایک لکڑہارا تھا، میں جو ہے جنگل جایا کرتا تھا، وہاں سے لکڑی کو کاٹ کے لا کر جو ہے بازار میں بیچتا تھا، اور بازار سے جو رقم ملتی تھی، رقم سے جو ہے کچھ خرید کر سامان، رزق خرید کر، اعضا خرید کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا کہ میں ایک خوبصورت لکڑی کے چکر میں جنگل سے بہت دور چلا گیا، جہاں سے میرا دن میں لوٹنا ناممکن تھا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ میرے گھر پر دو بوڑھے ماں باپ تھے جو اس آس میں تھے کہ کب ہمارا بچہ آئے گا، آنے کے بعد جو ہے تھوڑا رزق لے کر آئے گا، وہاں سے ہم رزق کھائیں گے اور چین کی نیند سوئیں گے۔ میں اس لکڑی کی تلاش میں چلا گیا، گھر پر میرے بیوی بچے اور میرے والد والدہ دونوں پورا پریوار بھوکا تھا۔ جب میں وہاں سے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کی جو ہے سرخی چھائی ہوئی تھی، رات کی سیاہ کالی جو ہے رات چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چاروں طرف سا۔ میں نے باپ، اماں اور بابا کے کمرے میں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں پلنگ پر سو رہے ہیں۔ میرے بچے جو بھوکے تھے وہ بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، اور میرے پیروں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ ابا کچھ کھانے کو ہمیں دیجئے ورنہ ہماری جان چلی جائے گی۔ میں نے کیا کیا، 2 پیالوں کو ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد بکریوں کو پاس جاتا ہوں، جانے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور دونوں پیالے لے کر باپ اور ماں کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں۔ اب میں سوچنے لگتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور ماں کو میں ان کو اٹھاتا ہوں، نیند سے بیدار کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور اگر یہ بھوکے سوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے لبوں پر لفظ جو ہے بد دعا آ جائے، ان کے دل میں ملال پیدا ہو جائے، کہیں میں جہنمی نہ بن جاؤں۔ اب وہ یہی کشم تھا کہ باپ اور ماں کو اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، اتنا کشم
बख्श में पढ़ने के बाद में क्या देखता है कि फजर की अजान की सदाएं कानों में गुनगुनाने लगती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाप और माँ बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद देखते हैं कि मेरा बच्चा 2 हाथों में दूध का प्याला लिए हुए खड़ा हुआ है। बाप और माँ उठते हैं, मैंने वो दोनों बाप और माँ को बारगाह में पेश किए, दोनों ने वो दूध के प्याले पी लिए। ए मौला, मैंने अगर तेरी नजर में ये सबसे ज्यादा नेक काम किया है तो मौला उस जिस चीज में हम फंसे हैं उस चीज से हमको निजात दिला दे। इतना कहना था कि वो गुफा से पत्थर थोड़ा सा खिसकता है, इतना खिसकता है कि वहां से उन दोनों का निकलना नामुमकिन था। दूसरा शख्स बोलता है कि मैं बहुत रईस ज्यादा था, मेरे पास बहुत ज्यादा माल हुआ करता था, मैं बहुत गनी था, मेरे खानदान में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन मेरी एक चचा की लड़की थी, वो बहुत ही हसीन और जमील हुआ करती थी। मेरा दिल उस पर आ गया था, मैं उसको गंदी नजरों से देखने लगा था। मैंने उससे कहा कि ए लड़की, तू अगर मेरे साथ एक रात बिता लेगी तो मैं अपनी तरफ से तुझको 22,000 दिरहम देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ सवाल इस चीज का है कि तू मेरे साथ एक रात गुजार ले। लेकिन मामला चलता गया, उस लड़की ने मना कर दिया साफ उसके साथ रात बिताने से। मामला चलता गया, उस लड़की की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसका शौहर फौत हो गया। अब वो दर बदर ठोकरें खाने के लिए फिरती रही। उसने अपने दिल में गुमान लगाया कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी कुछ ना कुछ खिलाना है, ये भूख से बिलक रहे हैं। उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में मलाल पैदा हुआ कि मेरा एक चचा था, वो कहता था मुझसे कि अगर तू मेरे साथ एक रात बिता लेगी तो मैं तुझको 22,000 दिरहम दूंगा। मैं आज उसके पास जाती हूँ। वो लड़की इतना कहकर चल दी है और जाने के बाद उससे अर्ज करती है कि मिटा ले अपनी भूख को, जो तेरे अंदर नफसानी भूख जग रही है। वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ने के बाद जंगल में ले जाता है। ले जाने के बाद एक बंद कमरा था जंगल में, वहां पर दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। अचानक उस मर्द मोमिन के दिल में ख्याल आता है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं किसी दूसरे की मेहर को बेउज़्र तोड़ने जा रहा हूं। मैं दूसरे के निकाह को, दूसरे के अक्द को किसी निकाह के बदले में जाया करने जा रहा हूं। उसके दिल में खौफ इलाही पैदा होता है। वो शख्स फौरन उठता है, उठने के बाद वापस चला आता है। जितना मालो दौलत था उसने सब का सब उस लड़की को दे दिया और देने के बाद आता है और कहता है, ए मौला, अगर ये सबसे नेक काम तेरी नजर में है मौला, तो इसके बदले में हमें निजात दिला दे जिसमें हम फंसे हुए हैं। पत्थर थोड़ा सा खिसकता है, इतना कि उसमें से निकलना नामुमकिन था। तीसरा शख्स होता है, वो भी कहता है कि मैं बहुत गनी था, मैं बहुत मालदार था, लेकिन अचानक क्या होता है कि तमाम मजदूरों को मैं अपने घर पर मजदूरी करने के लिए बुलाता था। अचानक क्या होता है कि एक दिन तमाम मजदूर मजदूरी करने के लिए आए, एक मजदूर बगैर अपनी मजदूरी लिए हुए वापस चला जाता है। मैंने उसकी उसी मजदूरी से तमाम कारोबार इकट्ठा कर लिया, तमाम कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब वो कहीं साल बीतने के बाद वो शख्स मेरे पास आता है, मुझसे अर्ज करता है कि मुझको पहचाना। उसने कहा, सेठ ने कहा कि मैं नहीं तुमको जानता, कि आप मुझे शायद नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जरूर जानता हूं कि एक बार मैं आपके यहां पर काम करने के लिए आया था और अपनी मजदूरी छोड़ गया था, मुझे आज अपनी मजदूरी चाहिए। वो सेठ कहने लगता है कि जो जिस चीज पर तुम्हारी नजर पड़ रही है, जहां पर जो तुमको चीज नजर आ रही है, चाहे मेरा महल हो, चाहे मेरे बगीचे हो, चाहे ऊंटों के रेबड़ हो, चाहे बकरियां हो, जो जिस पे तुम्हारी नजर जा रही है, वो सारे का सारा माल तुम्हारा है, जाओ और अपना माल ले जाओ। वो शख्स कहने लगता है, ए अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर, मुझे मेरी मजदूरी दे दे। वो कहता, सेठ कहने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जो कुछ तुम देख रहे हो ये सारा माल तुम्हारा है। वो शख्स उस सारे माल पर कब्जा कर लेता है और जो सेठ था वो शहर के बाहर चला जाता है। आलम
आलम ऐसा हुआ, करना ऐसा हुआ कि 1 महीने तक उसके पास खाने के लिए कुछ ना बचा था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसने जो है लोगों के पास काम मांगने जाता, लोगों से अर्ज करता कि मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे काम देंगे और मैं आपके यहाँ पर जो है रोटी खा लूँगा। लोग उसको ये कहकर वापस कर देते थे कि इतना बड़ा सेठ होकर हमारा मजाक उड़ाने आए हो यहाँ पर। उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि मेरा पूरा माल मैंने किसी को दे दिया है, जिसका माल था मैंने उसको दे दिया है। तब जाके उस माल के बदले में उसको ये अज्र मिला कि उसने मौला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया कि मौला, अगर ये तेरी नज़र में सबसे आला उम्दा काम रहा है, सबसे अफजल नेकी रही है, तो मौला उससे निजात दिला दे जिसमें हम फंसे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सर की कसम, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रख लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पत्थर को हटा दिया और वो तीनों शख्स उसमें से निकल गए और आगे के लिए उन्होंने सफर शुरू कर दिया। ऐ लोगों, इस चीज का नाम तौबा नसूहा होता है। आज भी तौबा